یہ بھی ثبوت سامنے آ چکے ہیں. جب ایک دہشت گرد پکڑا گیا بلوچ تو اس نے کہا جی مجھے فی بندہ 500 روپے ملتے ہیں, جتنے میں بندے ماروں گا مجھے 500 روپے اس کے حساب سے ملتے ہیں. تو اس میں اکثریت جو ہے بلوچ معصوم بچے, خواتین اور مسافر جو ہیں اس کا نشانہ بنتے تھے. اور ایک خاتون جو ہے عین موقع پر اس نے اپنی دھماکہ کرنے میں اور اپنی جان دینے میں سے انکار کر دیا تھا, اور اس نے اپنے آپ کو جس وقت سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیا اور اس نے جو انکشافات کیے وہ انتہائی حیران کن کہ وہاں باقاعدہ خواتین کو ورغلا کر ان کی برین واشنگ کر کے, لیکن یہ کہ اس کا آخر اینڈ تو ہونا چاہیے. کب تک ہم جو ہے اپنے بچوں کے, اپنے نوجوانوں کے اس طریقے سے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ السلام علیکم. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے بارے میں, اس دھرتی کے بارے میں جو اپنی خوبصورتی, قدرتی حسن, بہادری اور مہمان نوازی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے. لیکن آج کل وہی دھرتی, وہی زمین جو ہے دشمن کے پروکسی حملوں کی زد میں. ہم بات کریں گے کہ بھارت کس طرح فتنۃ الہندوستان جیسے دہشت گردوں کو سپونسر کر کے راؤ کے ذریعے پاکستان میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. اس ہولی میں صرف اور صرف معصوم لوگوں کا, معصوم جانوں کا, معصوم مزدوروں کا, معصوم فنکاروں کا قتل نہیں کیا جا رہا. بلوچستان کی ثقافت, بلوچستان کا کلچر, بلوچستان کی تہذیب اور بلوچستان کی ترقی کا قتل کیا جا رہا ہے. بھارت کس طرح سے یہ پروپوگنڈا کر رہا ہے, فتنۃ الہندوستان کو سپونسر کرتا ہے, پاکستان میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ڈیفنس اینالسٹ خالد بیگ صاحب. سر تھینک یو سو مچ, آپ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئے. بتائیے گا کہ بلوچستان میں بھارت یہ جو خون کی ہولی کھیل رہا ہے آخر یہ کب تک جاری رہے گی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم. آپ کو یہ سارا فراڈ ہے اور اس کے خلاف جو ہے اب افسوس اس بات کا ہے کہ بلوچستان کے اندر سے بھی لوگ اس طریقے سے آواز بلند نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بلوچ جو ہیں وہ بھی نشانہ بن رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا ماضی میں جائیں, اس سے بھی پہلے چلے جائیں, کسی بھی ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑی کی پٹڑیاں اکھیڑنے کے لیے یا بسوں میں دھماکے ہوتے تھے تو اس میں اکثریت جو ہے بلوچ معصوم بچے, خواتین اور مسافر جو ہیں اس کا نشانہ بنتے تھے. اور وہ یہ بھی ثبوت سامنے آ چکے ہیں. جب ایک دہشت گرد پکڑا گیا بلوچ تو اس نے کہا جی مجھے فی بندہ 500 روپے ملتے ہیں, جتنے میں بندے ماروں گا مجھے 500 روپے اس کے حساب سے ملتے ہیں. وہ چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ نوجوان جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بے روزگاری تو وہاں پہ ہے, لیکن بے روزگاری جو ہے کیا وہ صرف بلوچستان میں ہے, کیا پنجاب میں نہیں ہے, سندھ میں نہیں ہے, کے پی کے میں نہیں ہے. اور پھر اب وہ کہتے ہیں جی بلوچ نوجوان ناراض ہے. بھائی کیسے ناراض ہے؟ اس کے لیے تو وہاں پر وہ نہ وہ بجلی کے بل پے کرتے ہیں, پیٹرول ان کو سمگل شدہ 30-35 روپے میں لیٹر میں مل جاتا ہے. ہم یہاں پہ 350 اور 300 کے قریب جو ہے پرچیز کرتے ہیں. اور پھر ان کی گاڑیاں, ان کو کسٹم نہیں بھرنا پڑتا, ان کو سمگل شدہ گاڑیاں ملتی ہیں جن کو وہاں کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ چیک کر لے, وہ چاہے موٹر سائیکلیں ہوں چاہے وہ بڑی ہیوی گاڑیاں ہوں. تو پھر وہ ان کی ناراضگی کس وجہ سے ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ بجلی کا بل تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کہ وہ وہاں پہ بھریں گے. بجلی وہاں پہ چوری ہوتی ہے اور ان کا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا, پھر بھی وہ ناراض ہیں. ان کی پسماندگی ہے. دیکھیے یہ پسماندگی نہیں ہے, یہ سارا ایک فراڈ ہے اور اس میں باقاعدہ بھارت جو ہے وہ ملوث ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہربیار مری جو BLA دہشت گرد جماعت کالعدم جماعت ہے اس کا جو سربراہ ہے, اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ باقاعدہ مودی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہاں وہ جو ہے ہمیں سپورٹ کر رہے تھے, ہمیں پیسہ دے رہے تھے, ہمیں اسلحہ دے رہے تھے, ہمیں لک آفٹر کرتے تھے اور وہ ہماری کاز کے ساتھ تھے. اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم جو ہے پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ ہم اسی کاز کے لیے آپ کی مدد کر رہے ہیں. لیکن کچھ عرصہ سے تقریباً کوئی 5-6 ماہ سے وہ جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے. میں کال کرتا ہوں تو مودی جو ہے وہ میری ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتا, ان کے راہ کے جو افسران ہیں وہ ہمارے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کرتے اور میں پریشان ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں جو ہے استعمال کر کے اب ہمیں پھینک دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بھارت ہمیشہ سے چھپ کر وار کرتا ہے, سافٹ ٹارگٹنگ کرتا ہے, یہ کیوں کھل کر سامنے نہیں آتا؟ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا سامنا کیوں نہیں کرتا؟ اس کی دیکھیے اب ہربیار کی بات ہو رہی تھی. یہ دہشت گرد جو ہیں یا جو لوگ بھی جو ملک بھی پراکسیز کو استعمال کرتے ہیں وہ خود کھل کے سامنے نہیں آتے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ. آپ یہ دیکھیے کہ ہربیار مری اور برہم داغ بگٹی کو
باقاعدہ بلایا گیا تھا، انہوں نے جا کر وہاں گاندھی کی سمادھی پہ اور یادگار پہ پھول چڑھائے، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ شہریت دینے لگے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ہی عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے BLA کو دہشت گرد جماعت جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد پھر انڈیا نے ان کو وہ شہریت نہیں دی۔ ہاں وہ یہ کرتے رہے کہ ان کو باہر ان کی مہمان نوازی، ان کے سارے اخراجات، یہ جتنے لوگ یہ جو نام نہاد علیحدگی پسند جو ہے خود ساختہ جلاوطن میں باہر رہ رہے ہیں، تو ان کو کون سپانسر کر رہے ہیں، کہاں سے کھا پی رہے ہیں؟ وہ ان کی کوئی وہاں کوئی فیکٹری نہیں چل رہی، ان کے وہاں ان کی حکومتوں نے کوئی وظیفے نہیں لگائے ہوئے، تو انڈیا ہی انہیں دے رہا ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم جو ہے اس کے اندر بلوچستان کے لوگ بھی ہیں، اس کے باقی بھی ہیں، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہی ہماری اصل جو ہے شناخت ہے، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر ان کا انجام بھی بلوچستان میں جو ہے وہی ہوگا جو اکثر ان ریاستوں کا ہو چکا ہے جہاں پر دشمنوں نے، ان ریاستوں کے دشمنوں نے وہاں پر اس طریقے کی پروکسیز کے ذریعے بد امنی پیدا کی۔ لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، شام کی مثال آپ کے سامنے ہے، عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں آج تک امن قائم نہیں ہو سکا۔ افغانستان آپ کے سامنے ہے، بہت سارے دہشت گرد جو مارے گئے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو لاپتہ کی لسٹ میں شامل ہیں، وہ جس وقت ان کے نام سامنے آتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کے لیے تو مہارنگ بلوچ جو ہے اس نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ یہ لاپتہ کر دیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے، تو یہ تو دہشت گرد تھے۔ سر ہم BLA کی طرف سے دیکھتے ہیں، فتنۃ الہندوستان کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں غریب مزدور جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، معصوم بچے جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، فنکار جاتے ہیں، موسیقار جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ ان معصوم لوگوں کو، ہر طبقے کے لوگوں کو قتل کر کے کون سے عزائم جو ہے وہ حاصل کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وہ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک تو خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد مالیاتی طور پر وہ صوبہ خود مختار ہے، تو وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پر عام آدمی کی زندگی کے لیے وہاں ان کے لیے خرچ کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ ان کی زندگی جو ہے آسان ہو، اور ان کے ہاتھ میں بندوق کی بجائے وہ کوئی ہنر سیکھیں یا کوئی کاروبار کریں، اور اس میں بھی سہارا کردار جو ہے پاک فوج کا ہے۔ آپ یہ دیکھیے پچھلے 15-20 سالوں میں وہاں جتنے بھی کیڈٹ کالج ہیں، جتنے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، سارے فوج نے کھڑے کیے ہیں وہاں پہ، اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت سارے بلوچ جو ہیں وہ UAE میں بھی جا کے اپنا مزدوری کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی کر رہے ہیں، اور پاک فوج کے اندر بھی ان کی اب اچھی خاصی تعداد ہے، جوانوں میں بھی ہے، افسران میں بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہاں ان کو مواقع ملیں گے، تعلیم کے مواقع ملیں گے اور وہ خود برسر روزگار ہو جائیں گے، تو بلوچ سردار جو ہے اس کی سرداری جو ہے وہ کمزور پڑے گی۔ یہ کلچر ہے جس کو توڑنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے باقاعدہ جو وہاں پر حکمران اس وقت ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ان کی شناخت بھی ہے، اور اگر پاکستان میں وہ شامل نہیں ہے، اللہ نہ کرے ایسا، اور ایسا ہوگا بھی نہیں، تو پھر بلوچستان میں جتنے ٹرائب ہیں وہ آپس میں جس طریقے سے خانہ جنگی میں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کریں گے، اس کی مثال وہی ہے جو لیبیا میں ہو رہا ہے، جو عراق میں ہو رہا ہے، جو شام میں ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا پاک فوج ہمیشہ سے کوشش کرتی ہے، جس طرح آپ نے بتایا نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ دوسرے صوبوں کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر نوجوانوں کو IT کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بلوچستان کی بات کی جائے تو بچہ جیسے ہی جوان ہونا شروع ہوتا ہے تو اسے ہتھیاروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ کلچر ختم ہو پائے گا؟ جتنے اضلاع ہیں دور دراز کے، چاہے وہ ساحل سمندر کے قریب ہیں یا ایران کے سرحد کے قریب ہیں یا افغانستان کی سرحد کے قریب ہیں، جتنے وہ اضلاع ہیں وہاں پر جتنے تعلیمی ادارے ہیں اور جتنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سارے فوج کے بنائے ہوئے ہیں، اور فوج ہی وہاں پر لک آفٹر کرتی ہے۔ یہ فوج ہی ہے جس نے وہاں پر بچوں میں باقاعدہ شعور دیا ہے، اور تعلیم کے حوالے سے ان کے لیے صرف یہ تعلیم ہی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ سپورٹس کے حوالے سے دیکھ لیں، وہاں ان کے فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ، ہاکی کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ نام بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے IT کے حوالے سے آپ نے بات کی، کمپیوٹر کی تعلیم کے حوالے سے بات کی، تو بہت ساری بلوچ بچیاں ہیں جنہوں نے باہر جا کر بڑے ایوارڈز حاصل کیے ہیں، اور نامور وہ ان کا نام ہے باقاعدہ، اور اس میں مہارنگ بلوچ جو ہے یا اس طرح کی اور خواتین ہیں جن کو خود کے دھماکوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایک خاتون جو ہے، میں نام اس کا بھول رہا ہوں، عین موقع پر اس نے اپنی دھماکہ کرنے میں اور اپنی جان دینے میں سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو جس وقت سیکیورٹی اداروں کے حوالے کیا اور اس نے جو انکشافات کیے وہ انتہائی حیران کن تھے کہ وہاں باقاعدہ خواتین کو ورغلا کر ان کی برین واشنگ کر کے اور پھر انہیں خود کش دھماکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ خواتین کے ساتھ ظلم ہے۔ اور خاص طور پر بلوچ روایت جو ہے اس میں تو خواتین کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ روایت تو خیر مہارنگ بلوچ نے بھی کافی حد تک توڑ دی تھی،
جب وہ رنگین کپڑے پہن کر اور نمائشی اور ماڈل بن کر آ کر تقریریں کرتی تھی اور اس کی کوشش ہوتی کہ لوگوں کو مجمع نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور وہ اس میں اور بھی بہت ساری ماڈرن جو ہے بچیاں وہاں بلوچ جو ہیں وہ شامل ہو جاتی تھی جو کہ بلوچ کلچر اور اس کے بالکل برخلاف تھا، لیکن یہ ہوتا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ وہاں کے کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ نفرت ہے جو بھارت پھیلا رہا ہے، اس لیے پھیلا رہا ہے کہ وہ لڑ تو سکتا نہیں پاکستان کے خلاف. اور پھر یہ مئی کے اندر جو اسے ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، جس طریقے سے اس کی بےزتی ہوئی ہے 4 دن کی جنگ میں پوری دنیا کے سامنے، کہ ٹرمپ جو ہے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کے 5 طیارے پاکستان نے مار گرائے. بالکل ایسے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ طیارے کہاں گرے. بتائیں نا قوم کو کہ وہ طیارے کہاں گرے. پبلک کے پاس تو ویڈیوز اور ہر چیز موجود ہے. اس کی وجہ کہ جہاں پر بھی آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے، جہاں پر بھی وہ طیارے گرے لوگوں نے اس کی تصویریں بھی بنائی اور اس سے جو نقصان ہوا اس کو بھی عکس بند کیا. جس طرح بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اس کے اپنے ملک میں ساری دنیا نے دیکھا ہے. تو ابھی بھارت اور راہ کی جو پروکسی ہے فتنۃ الہندوستان، ان کے خلاف بھی پاک فوج جو ہے ہماری فورسز ہے قہر بن کر ٹوٹ رہی ہے. کل کی بات کریں تو 4 جو دہشت گرد ہیں انہیں جہنم واصل کیا گیا ہے. ایک بڑے آپریشن کے بارے میں ہمیشہ سے بات کی جاتی تھی کہ ان کے خلاف فتنۃ الہندوستان جو ہے پاکستان کے امن کے دشمن جو ہے ان کے خلاف اس کا آغاز کیا جائے. کیا اس آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا نئی خوشخبریاں ملے گی؟ بلوچستان کا امن کب تک بحال ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، پاک فوج جو ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ تو اپنا وہاں پہ اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں اور تغدو بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ جس طریقے سے کی جا رہی ہے اس میں کیا بلوچ نشانہ نہیں بن رہے؟ ابھی یہ جو میجر کاکڑ ہیں وہ کون ہے؟ وہ بلوچ ہی ہیں، بالکل وہیں کے رہنے والے ہیں نا. ان کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، یہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ انہوں نے صرف ایک دہشت پھیلانی ہے، خوف پھیلانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جناب یہاں پہ امن نہیں ہے. اب اس کے لیے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کو اس طریقے سے بھارت کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیا ہم افغانستان سے اس لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ فتنہ جو ہے، یہ فتنہ ہندوستان جو ہے اس کے لیے راستے بند کریں. ان کو اسلحہ کون فراہم کر رہے ہیں؟ وہیں سے دیا جا رہا ہے نا. بالکل ایسے پھر افغان حکومت جو ہے یا تو تسلیم کرے، ان کی وزارت داخلہ جو ہے تسلیم کرے کہ جی ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کو کہیں کہ آئیں جی آپ آ کے ہمارے ساتھ مدد کریں، ہم ان کے ٹھکانوں کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. تو پاکستان جو ہے پھر وہ اپنا یہ حکمت علمی اختیار کرے گا. لیکن یہ کہ اس کا آخر اینڈ تو ہونا چاہیے. کب تک ہم جو ہے اپنے بچوں کے، اپنے نوجوانوں کے اس طریقے سے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ تو پھر یہ جو ہے اس کے روکنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کے جو سہولت کار ہیں ان پر بھی کاری ضرب لگائی جائے اور دہشت گردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے.